اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آمد کا دوسرا اتوار ہے اور یہ سال سوم کا دوسرا اتوار ہے، یعنی جو ہمارا اب تیسرا سال کلیسیائی عبادت کا جو شروع ہوا ہے اس کا یہ دوسرا اتوار ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آمد کے دنوں میں اور روزوں کے دنوں میں تقریباً ایک سا مزاج ہوتا ہے، لیکن جو آمد کے دنوں کی بات ہے، رنگ تو وہی ہے، وہی ہم اس میں جامنی رنگ ہمارے کلیسیا استعمال کرتی ہے، اور وہ اس کی دو طرح کی بات ہے، لیکن ہم ایک ہی کرتے ہیں کہ وہ غم کی علامت ہے۔ اور روزوں کے دنوں میں بھی وہی رنگ استعمال ہوتا ہے، اور آمد کے دنوں میں بھی آج کل بھی وہی رنگ استعمال ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہم ہمیشہ اس میں اسے کہتے ہیں کہ ہم پیننس کرتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں، اینڈ دین وی آسک فار گیونیس۔ پیننس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی ریاضت کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، اور ریپینٹ کے ہم پھر بڑے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے ایسے گناہوں کی جس کی وجہ سے ہم نے خدا اور انسان کو دکھ دیا ہے، یا خدا اور انسان کی کئی ہوئی باتوں کے ہم خلاف چلے ہیں۔ وہ ہے نا، جیسے ہم بتاتے ہیں کہ جو ہماری عمودی سمت ہے، اپنے خدا کو اپنے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر خدا کو، اور پھر کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صلیب ہے، اس میں ہم نے کہاں تک ہم اس پہ پورے اترے ہیں، اور یہ روزوں کے دنوں میں یا آمد کے دنوں میں ہم اس کا نئے سرے سے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ نئے سرے سے آپ یوں سمجھے کہ ہم اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ پورے اترے۔ تو ہم اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے، اور ہم نئے سرے سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی حساب سے جو ہماری تلاوتیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ آج کی جو تلاوتیں ہیں، آپ بائبل لے آئیے، پھر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے باروک کی کتاب۔ یہ باروک کی کتاب جو ہے عام بائبلز میں نہیں ہے، یہ صرف کیتھلکس بائبل میں ہے، اور یہ بڑی اہم کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں، لیکن کسی وجہ تو کوئی نہیں، بس یوں ہی کہ وہ بائبل میں شامل نہیں کی گئی۔ انگریزی میں سے باروخ کہتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب اسرائیلی بابل میں گرفتار کر کے جا چکے تھے، اور وہ بہت مایوس تھے، اور ان کو تھا کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور بس وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو یہ کتاب پھر روح القدس کی قدرت سے پھر ایک شخص باروخ جو یرمیا نبی کا ساتھی تھا، اس پہ یہ اتری، اس نے پھر یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب اس نے بابل میں بیٹھ کے لکھی اور اسرائیلیوں کے لیے لکھی، جس میں سراسر تسلیاں ہیں، اور اس میں یہ امید دلائی گئی ہے کہ امن جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، اور خدا آپ کا نجات دہندہ جو ہے وہ آپ بھیج رہا ہے، اور آپ دوبارہ عصر نو آپ یروشلم میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ اس کے لیے لکھی گئی تھی۔ اور دوسری جو اس کے بعد زبور ہے 126، وہ آپ جانتے ہیں، بڑا مشہور ہے، قیدی سہونی یہوہ نے لیاندے جج چھڑا، ہم بچپن سے یہ گاتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ آمد کے دنوں میں وہ جو سب گناہ گار جو وہاں پہ قیدی تھے، وہ سب آزاد ہو کے واپس یروشلم میں اپنے گھر پہنچیں گے۔ اور دوسری تلاوت فلپیوں کی ہے، جو پولس رسول کا خط ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ پولس جو ہے اس کے اپنے جذبات، اپنی محبت، اس کا اظہار ہے
اور وہ بڑا خوش ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں بڑی اچھے طریقے سے مسیحت کو اپنایا ہے انہوں نے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی مسیحت کو مزید اور طاقتور بنائے، مضبوط بنائے۔ اور پھر آج کی انجیل ہے مقدس لوکا کی، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ چلیے ہم انجیل پڑھتے ہیں۔ اس میں یوں لکھا کہ تباریوس قیصر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پینتوس پلاطوس یہودیہ کا والی تھا اور ہیرودیس جلیل کا رئیس ربا اور اس کا بھائی فیلبوس ایتوریا اور تراکونتس کے علاقے کا رئیس ربا اور لسانیوس البینیا کا رئیس ربا اور کاہن اعظم حنا اور قیافہ کے وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا، اور اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا عشایہ نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا، اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے میں اپنے ابتدائیے میں بہت سی باتیں پہلے کہہ چکا ہوں، تو اب ہم یہ دیکھیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنی اس کا ذکر کیوں ہے؟ تباریوس قیصر کی حکومت تھی، اور پھر پینتوس پلاطوس یہودیہ کا والی تھا، ہیرودیس جلیل کا رئیس ربا اور اس کا بھائی فیلبوس ایتوریا اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ جو باتیں جیسے جو انجیل ہے یہ ہوا میں نہیں لکھی گئی، یہ بالکل زمین پہ لکھی گئی ہے، اور یہ وہ تاریخی حوالے ہیں جو اس وقت کے تھے۔ اور یہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ کوئی ایسی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس زمانے میں جب یہ لوگ تھے، جب یہ حکومتیں تھیں، تو اس وقت خدا ان کا کلام اس پہ اترا اور اس نے گناہوں کی معافی کا جو بپتسمہ تھا اس کی منادی شروع کی۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب اس نے منادی شروع کی، اور یہ وہی وقت ہے جو کہ جتنے بھی صحیفے ہیں پرانے عہد نامے کے، وہ یہی وقت بتاتے ہیں کہ یہ جب بیابان میں سے یہ آواز آئے گی تو اس وقت جو نجات دہندہ ہے، جو منجی ہے، وہ آئے گا، وہ نمودار ہوگا، وہ ظاہر ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے جب وہ یسوع کی پیدائش کی ساری باتیں ہوتی ہیں، اب یہاں یہ ہے کہ یسوع، ہم پڑھیں گے ابھی کہ یسوع پیدا ہوتا ہے، یسوع کی پیدائش کی کہانی ہے، اور یہاں پہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وہ آلریڈی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تیاری جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ آنے والا ہے یا آ گیا ہے، اور تم تیار ہو جاؤ، اور وہ ہمیں تیار کر رہا ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں کہ یسوع کا اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کا جو ایج کا جو ڈفرنس تھا، جو فرق تھا، وہ 6 مہینے کا تھا۔ یہ جون میں پیدا ہوا ہے اور یسوع دسمبر میں۔ یہ جیسے بھی کیلکولیٹ کیا کلیسیا نے، میں نہیں جانتا کہ کس طرح ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یوحنا جو ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، وہ یسوع سے بڑا ہے۔ تو وہ کس طرح یہ بتا رہا ہے؟ اب وہ جو کہہ رہا ہے، کلیسیا کی جو پاکماں کلیسیا، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم یسوع کی آمد کی تیاری کرتے، جب ہم اس کو ریسیو کرنا چاہتے، جب ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، تو ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے جائیں، اپنے ضمیر کو صاف کر کے جائیں، اور اپنے تعلقات جو ہیں انسانوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، وہ مضبوط اور نئے سرے سے ان کو استوار کر کے جائیں۔ اور اس کے لیے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آ کے جب منادی شروع کرتا ہے، تو لوگ شہر سے نکل کے وہ جنگل کی طرف، وہ دریائے اردن کے کنارے
وہ دور تھا، جنگل میں تھا تقریباً، تو وہاں لوگ جاتے ہیں۔ اب اس نے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے جنگل میں کیوں لوگوں کو بلایا، ویرانے میں کیوں بلایا، یہ شہر میں جا کے کیوں نہیں اس نے منادی شروع کی؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کو، ان لوگوں کو شہر کی اس سارے شور شرابے سے اور وہ تمام پریشانیاں جس میں وہ رہتے تھے ان سے نکال کے وہ ایک ویرانے میں لے کے آتا ہے، جہاں پہ وہ یکسوئی کے ساتھ وہ توبہ کریں اور اپنے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگیں۔ یہ اس لیے ہمیں یہ تلاوت دی گئی ہے کہ ہم بھی آج اسی طرح یسوع کی اس آمد پر اپنے آپ کو کھنگالیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اب دیکھیں، وہ لوگ تو ویرانے میں چلے گئے، ہم کیا کریں؟ ہم تو اس وقت خود بھی ایک جنگل میں ہیں، اور ہمارا جنگل جو ہے وہ ہماری مشکلیں، ہماری مصیبتیں، ہماری لالچ، ہماری خود غرضی، ہمارے جھوٹ، یہ جو تمام برائیاں ہیں، یہ ان کا بنا ہوا وہ جنگل ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو کلیسیا ہمیں کہتی ہے کہ کلیسیا جو، جسے میں ہمیشہ پاک ماں کلیسیا کہتا ہوں، وہ ہمیں کہتی کہ اب وقت ہے کہ ہم اس جنگل سے نکل کے ہم بھی ویرانے میں جائیں اور وہاں خدا کو ڈھونڈیں۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمیشہ ویرانوں میں ہی خدا، ویرانوں سے مراد صحراؤں میں خدا ہمیشہ انسانوں کو ملا اور وہاں اس نے ان کے ساتھ بات کی۔ مقصد یہی ہے کہ جب آپ صحرا میں جاتے ہیں تو آپ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ہم اپنا صحرا کہاں تلاش کریں؟ ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے کہاں صحرا ہے؟ ہمارا صحرا جو ہے وہ ہمارا اپنا دل ہے۔ اس سے بڑا صحرا اور کوئی نہیں۔ ہمارا دل بڑا خالی ہے۔ ہم پتہ نہیں سوچتے ہیں کہ دولت ہی سب سے بڑی خوشی ہے، اور جس کے پاس دولت ہے وہ سوچتا ہے بڑے دل والا ہوں میں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تصور ہے دولت کا، جو تصور ہے اس سے یہ کہ سب خوشیاں مل جاتی ہیں، سب آسودگی مل جاتی ہے، یہ اتنا چھوٹا تصور ہے۔ یہی چیز، اس سے ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں غریب بن کے رہنا چاہیے، کہ ہم غریب رہیں، روٹی کے محتاج رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہو کہ ہم کسی کو دینے کے لائق بھی ہوں، اور ہمیں لینے کی لالچ، لینے کا لالچ نہ ہو، ہم خود غرض نہ بنے، یہ مقصد ہے۔ لیکن ہم جب اس ویرانے میں جاتے ہیں، تو ہم جب جاتے ہیں اس ویرانے میں، اپنے دل کے ویرانے میں، تو یقین کریں اگر آپ دیانتداری سے اپنے اس ویرانے میں جائیں گے اور اس نیت سے جائیں گے کہ آج میں خدا سے ضرور بات کروں گا، تو وہاں آپ کو خدا نظر آئے گا، لیکن وہ خدا آپ کو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اور اس کی آواز بھی آپ کو دل کے کانوں سے سننی ہوگی، اور وہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی طاقت سے پیار کرو، اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی مانند پیار کرو۔ تو کیا کیا تم نے اپنی زندگی بنائی، اور وہ جو تمہیں سمت دی گئی تھی صلیب کی، وہ تم نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ یہ ہے ہمارا دکھ کہ ہم اس سمت کو، اس صلیب کو نئے سرے سے ترتیب دیں، نیا پروگرام بنائیں، اور وہ سارا کچھ جو یسوع نے ہمیں بتایا تھا، جو ہمیں کہا، وہ صلیب دے کے اس نے بتایا کہ یہ جو علامت ہے، یہ ہے، اس کے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، یہی راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا، یہی محبت کی علامت ہے، اور یہی آپ کو سب گناہوں کی معافی دلا سکتی ہے۔ اور یہ جب ہم اس ویرانے میں، جب اس چیز پہ ہم سوچتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، پھر ہم واپس آتے ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے اس کے سارے جو سمت تھی، وہ جو شکل تھی، وہ جو علامت تھی، اس کو ہم نے بے علامت کر دیا، اس کو ہم نے اس کو توڑ مروڑ دیا، تو ہم اس کو نئے سرے سے بناتے ہیں۔ اور جب ہم نئے سرے سے نیا بن کے جب ہم واپس آتے ہیں، تو واپس میں جب ہم آتے ہیں تو دیکھیں، ہم کیتھلک جو ہیں، ہمارے لیے پاک یوکرس سے بڑا، اور یسوع پھر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور یہاں ہمارا اب ٹیسٹ شروع ہوتا ہے۔ ہم جب اس کے پاس جاتے ہیں، تو ہم جب اس کو ملتے ہیں، جب اس کو ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں،
تو آپ پھر دل سے کہیں، سچ کہیں کہ کیا آپ نے خدا کے سامنے جو آپ کچھ لے کے گئے تھے، جو بن کے گئے تھے، کیا اب فرق ہے؟ اور اب جو یسوع کو تم اپنے ہاتھ میں جو ہم لے رہے ہیں، کیا ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جو آمد کا یہ جو موسم ہے، کہ اس موسم میں ہم اور اس کے قریب ہوں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہم ریاضت کریں گے، ہم خیرات کریں گے۔ دیکھیں، ہم خیرات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیرات دینا مطلب خیرات کرنا یہ بھیک دینا نہیں۔ خیرات کا مطلب محبت ہے، اور محبت قربانی ہے۔ اور یہ جو خیرات ہے نا، چیریٹی جسے کہتے ہیں، یہ قربانی ہے کہ ہم یہ قربانی دیں گے کہ اپنی ضرورتوں کے علاوہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور یسوع جو ہمارا نجات دہندہ، جو اس وقت امن کی شکل بن کے آ رہا ہے، کہ ہم اس کے امن کو ہم واقعی اس زمین پہ اس کو ہم قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن پھر کہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔